الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال إمام حسين عليه الصلاة والسلام مثلي لا يبايع مثل صلوات محمد وإمام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين خاندان تطہیر پر باعث بلند صلوات کریے ایک دفعہ پھر بھی بلند ترین صلوات کریے سامعین وقار آج ہماری سلسلے گفتگو کی 8ویں مجلس اعزا ہے سامعین وقار اس خیمہ حسینی سے مسلسل یہ التماس آپ کی بارگاہوں میں کی جا رہی ہے کہ اس خیمہ حسینی سے ہم نے اس لائق بن کے اٹھنا ہے کہ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ جملہ ہمارے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور زمانے کے امام ہمارے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اہل بیت اپنے شیعوں کی خوشبو کو بھی محسوس کرنا فخر محسوس کرتے ہیں وہ کون سا شیعہ ہوگا کہ جس کی خوشبو کو محسوس کرنا اہل بیت فخر محسوس کرتے ہیں یقیناً
وہ شیعہ کہ جو اپنے آپ کو اس لائق بناتا ہے اور اس معیار پہ بلند کرتا ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کا معیار محمد و اہل بیت محمد نے دیا ہے، تو جو ہے نا آپ کی جو انہوں نے معیار دیا ہے اس معیار پر پورا اترنا ہے۔ چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دروازہ تطہیر پر دستک ہوئی اور مولا کے غلام گھر سے باہر آیا تو ایک گروہ جو کہتا ہے کہ ہم نے امام سے ملنا ہے، انہوں نے بتائیے کہ ان کے چند شیعہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام کو پتہ چلا کہ میرے چاہنے والے ہمارے شیعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ آقا نے نالین مبارک نہیں پہنے اور آئے ہیں دروازے پر، دروازہ کھولا ہے اور کھولتا ہی فوراً بند کر دیا۔ باہر سے جو کھڑے تھے انہوں نے صدا دی، مولا ہم آپ کی شیعہ ہیں۔ امام کہتے تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ پھر کہتے مولا ہم آپ کی شیعہ ہیں، کہا نہیں آپ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ کہا مولا ہم آپ کی کیسے شیعہ نہیں ہیں؟ کہ ہم میرے شیعہ کی اور ہم اہل بیت کے شیعہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو تمہارے وجود میں مجھ جعفر صادق کو نظر نہیں آ رہی۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ شیعہ ایک معیار کا نام ہے، کچھ صفات کا نام ہے۔ اگر صفات ہیں پھر تو ہم شیعہ ہیں، لیکن اگر صفات ہی نہیں ہیں تو پھر ہم شیعہ کیسے؟ اور اطاعت امام سے پہلے لائق بننا ہے کہ کہیں اطاعت سے پھر خارج نہ ہو جائے۔ تو جو ہے آپ کی تاریخ آپ کے سامنے بھری پڑی ہے، شمر بن ذوالجوشن کو دیکھ لیجئے، کون تھا لیکن کیسے بدل گیا۔ عبد الرحمن کون تھا، بدل گیا۔ کیوں؟ ان کے جسموں پر تو امام کی حکومت تھی، روح پر امام کی حکومت نہیں تھی۔ جسم امام کی تابع اٹھ بیٹھ رہے تھے پیچھے، لیکن روح امام کے ساتھ نہیں تھی۔ روح نے امام کی بیعت نہیں کی تھی، اپنی میں اندر موجود تھی۔ اور آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتے ہیں انا و خدا جب نمی شون۔ انسان یہ چاہے کہ ایک دل میں خدا اور میں اکٹھے ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں بھی ہوں، میرا سب کچھ، میرا سسٹم سب کچھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہ رب بھی میرے دل میں ہے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رب رکھنا پڑے گا یا میں رکھنا پڑے گی۔ جب میں ہوگی تو رب نکل جائے گا، اور جب رب ہوگا تو پھر میں قربان کرنا پڑے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان میں بھی کر رہا ہو اور رحمان کو بھی رکھے بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا رحمان کو رکھنا ہوگا یا میں کو رکھنا ہوگا۔ اب جب رحمان ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں گا، میں اپنی مرضی سے یہ کام کروں گا، نہیں، میری اور تیری مرضی نہیں چلے گی۔ پھر وہ چلے گا جو وہ کہے گا، جو مصطفیٰ کہیں گے یا جو مرتضیٰ کہے گا۔ دیکھیے فجر کی نماز کتنی سرور والی نماز ہے۔ خدا ہر کسی کو فجر کی نماز نصیب کرے اور ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی لذت والی نماز ہے۔ اب بندہ کہے کہ لذت آ رہی ہے، واجب 2 رکعتیں ہیں، آج انشاءاللہ 2 نہیں 4 پڑھوں گا۔ رکعتیں تو پڑھ دی لیکن فجر کا واجب ادا نہیں ہوا، کیونکہ حکم خدا تھا 2 پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز لا اور کم نہیں کر سکتے، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی۔ ایک صلوات مل کے پڑھ دیجیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری یا علی. جو ہے اطاعت امام کے لیے پہلے اپنے نفس کو اس لائق بنانا ہے. اطاعت امام کا جذبہ ہمارے دلوں میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ پھر ہم امام کے حکم پر اپنی میں کو فوقیت نہ دیں. اچھا جب ہم نے امامت کہا تو ایک ہمارے خلاف ایک بات ہونا شروع ہو گئی ہر جگہ کہ بھئی شیعہ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے، اصحاب مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں. بھئی ہم ان کو کیسے نہ مانیں جنہوں نے مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ چومے ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہو. ہم اصحاب کے منکر نہیں ہیں، ہم اصحاب کو مانتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اصحاب زمین پہ ہوں، توجہ فرمائیے گا، اصحاب زمین پہ ہو تو دین کے مینارے ہیں، آسمان پہ ہو تو ستارے ہیں، اور اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو پھر سارے کے سارے ہمارے. ہم اصحاب کے منکر نہیں ہیں، ہاں ہم اہل بیت اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. توجہ نہیں کیا. فرق یہ ہے ہم اہل بیت اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. یہ مطلب نہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں، نا ہم اہل بیت اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. اور ہم بعد از رسول خدا، بس میں نے چند جملے عرض کرنے ہیں، جیسے بعد از رسول خدا ہم دین کا وارث مانتے ہیں اہل بیت کو. بعد از رسول خدا دین کا وارث مانتے ہیں اہل بیت کو. ہمارے برادران اصحاب کو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ اختلاف کرنا چاہیے، لیکن جو بات کرے اس کی پھر دلیل بھی ہونی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نقوی آپ نے جو کہا ہے کہ ہم بعد از رسول خدا اہل بیت کو دین کا وارث مانتے ہیں، کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل کے آنے کے بعد انکار نہ کیا جا سکے؟ تو میں کہوں گا کہ بغیر دلیل کے بات نہیں کی ہے. میں نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد اہل بیت ہے دین کے وارث. اب چاہیے دنیا میں تلاش کیجئے، اگر تو بعد از رسول خدا اہل بیت میں سے ایک فرد بھی علم حاصل کرنے کے لیے اصحاب کے دروازے میں نظر آئے، پھر تو ہم مان جائیں گے کہ دین کے وارث اصحاب ہیں. لیکن اگر صحابی اپنی مسند چھوڑ کے دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آئے اور مسئلے کا جواب ملنے کے بعد یہ جملہ کہے یا علی اگر آپ نہ ہوتے کیا کرے، یہ یزیدیت کی نیندوں کو حرام کیے ہوئے ہے. یا حسینی تو ہے جس نے یزید کو اتنا کم کر دیا ہے. کیا کہا ہم نے؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر تو بعد از رسول خدا علی اور علی کے 11 بیٹے اگر کسی صحابی کے در میں نظر آئے پھر تو آپ جی مانتے ہیں. لیکن اگر ہر صحابی مسئلہ شریع پوچھنے کے لیے علی اور علی کے بیٹوں کے در میں آئے، ڈاکٹر شریعتی کا جملہ ہے، توجہ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں اے علی والو، اے علی والو. ڈاکٹر شریعتی صاحب کا بڑا پیارا جملہ، قیامت تک اگر اس جملے کو یاد رکھا جائے تو آقا کا حق ادا نہیں ہوگا. کہتے ہیں اے علی والو ناز کیا کرو، اللہ نے ایک ہی علی بنایا تھا جو تمہارے حصے میں ایک ہی علی بنایا اور وہ علی والوں کے حصے میں آ گیا. وہ کوئی بھی ہے علی والا، کوئی بھی ہے علی والا، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی علی والا ہے. اور ہم ہیں جعفری.
کون ہے جی؟ جعفری۔ جس کو اپنے جعفری ہونے پہ ناز ہے وہ میرے ساتھ بولے ذرا جعفری کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ یہ تاریخی جملہ ہے، حسین بخش جاڑا صاحب کے جملے ہیں۔ ہم ہیں جعفری۔ امام جعفر صادق کس کے فرزند ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کس کے فرزند ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ وہ کس کے فرزند ہیں؟ جناب امام حسین علیہ السلام کے۔ وہ کس کے بھائی ہیں؟ امام حسن مجتبی کے۔ فرزند کس کے ہیں؟ علی اور مرتضیٰ کے۔ علی اور مرتضیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، نفس ہیں، زوج بطول ہے، حسنین کے بابا ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہوں، مسلمان ہم نے بعد از رسول خدا نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ در بدلا ہے۔ جس گھر سے مصطفیٰ نکلے تھے اسی در سے مرتضیٰ نکلے، اسی در سے حسن نکلے، اسی در سے حسین نکلے، اسی در سے جعفر صادق نکلے، جن کا شجرہ نسب رسول اعظم سے ملتا ہے۔ اور میں کیا کہوں، کتنا مقام ہے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل۔ ان کے روایت ہے، ان کے فرزند نے کہا، روایت ہے کسی نے ان کے حواری نہیں چاہنے والے نے کہا کہ قبلہ ترتیب سے بڑے اصحاب کے نام لیجئے، ترتیب سے بڑے اصحاب کے نام لیجئے۔ اب پہلے پہ فلاں، دوسرے پہ فلاں، تیسرے پہ فلاں، خاموش ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے کہا قبلہ اتنی بڑی خیانت کہیں پہ بھی علی کا نام نہیں لیا۔ میں سلام کرتا ہوں اس امام اہل سنت کو، کہتا تو نے مجھ سے صحابی پوچھے تھے، علی صحابی نہیں، علی اہل بیت۔ علی صحابی نہیں ہے، علی اہل بیت۔ علی صحابی نہیں ہے، علی اہل بیت ہے، علی اہل بیت ہے۔ یہ دروازہ اس لیے ہم نے دین کا وارث اہل بیت کو مانا ہے، اور جس سے بھی مسئلہ لیا ہے وہ معصوم تھا، جس سے بھی شریعت لی ہے وہ معصوم تھا، اور جس کی معصومیت کی گواہی میں نے نہیں، اللہ نے اپنی لا ریب بعیب کتاب قرآن میں دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آپ جس امام کی رہی ہے، بس آخری جملہ، موضوع ہمارا بیعت ہے اور اطاعت امام پر ہے۔ تو امام زمانہ کے بارے میں نبی اعظم نے کیا فرمایا اور ہمارے بارے میں نبی اعظم نے کیا فرمایا ہے؟ نبی اعظم بیٹھے ہیں اور تمام اصحاب کا مجمع ہے، اصحاب بیٹھے ہیں، اور نبی اعظم نے 3 مرتبہ کہا میرا سلام ہے ان کے ایمان پر، میرا سلام ہے ان کے ایمان پر، میرا سلام ہے ان کے ایمان پر۔ توجہ کیجئے گا۔ اصحاب نے پوچھا کہ رسول اللہ کس کے ایمان پر؟ کہ تم بتاؤ میں کس کے ایمان پہ سلام کر رہا ہوں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ تمام انبیاء کے ایمان پہ سلام کر رہے ہیں۔ کہ نہیں، انبیاء تو ایمان بانٹنے آئے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے منتخب تھے ایمان بانٹنے کے لیے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ملائکہ کے ایمان کی بات کریں، کون کا ایمان؟ تو ایمان بالجبر ہے، وہ تو جبری ایمان لائے ہیں۔ ایک اٹھ گیا، اس نے کہا قبلہ پھر ہمارے بارے میں ہوگا؟ کہ نہیں، آپ کے سامنے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دیکھا ہے، علی اور مرتضیٰ کو دیکھا ہے، حسنین کو دیکھا ہے، بطول زہرا جو گھر میں موجود ہیں، تمہارے سامنے ہے۔ پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جسے تاریخ نے سلیمان محمدی لکھا۔ کوئی جملوں کا وزن نہیں کر رہے آپ۔ اللہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان کہتے ہیں آقا انہیں چھوڑیے، آپ بتائیے آپ کس کے ایمان پہ سلام کر رہے ہیں؟ کہ میں ان کی ایمان پہ سلام کر رہا ہوں جو آخری امت میں ہوں گے، جنہوں نے میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، علی کو نہیں دیکھا ہوگا، میرے بیٹوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے زمانے میں میرا 12واں بیٹا امام زمان حجت خدا ہوگا، اسے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہوگا، میری
عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے امام زمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سامنے سے بات آ ہوش کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ سمیع و بصیر اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کا وقت کا امام آپ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، مجھ پر آپ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں امام زمان، ہم وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ سب سے بقا بس ہم ایک تحفہ مستخاب کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال وسیع ملے، رزق میں برکت ہو، رزق حلال وسیع ہو، غلط دعا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق وسیع ہو تو پھر روزانہ، مہینے میں، ہفتے میں یا سال میں امام زمان علیہ السلام کے نام پہ صدقہ دینا شروع کریں۔ امام زمان کے نام پہ زندگی تو یہ ہے کہ ذمہ داری ہے، انسان ذمہ داری کا احساس کرتا ہے کہ میرا کوئی مولا بھی ہے، میرا کوئی آقا بھی ہے، میں کسی کی رعیت بھی، میرے وقت کا امام بھی موجود ہے۔ امام کے نام کا صدقہ دیجیے، روزانہ کی بیسس پہ، پورے گھر کا، یہ نہیں دے سکتے تو ہفتے میں جتنا بھی دے سکتے ہیں، سال میں، مہینے میں، لیکن دیں ضرور۔ اپنے وقت کے امام کا صدقہ ان کے نام سے صدقہ دیں، خیرات کریں امام کے نام پہ، کھانا کھلائیں، مسکینوں میں خرچ کریں امام کے نام پہ، اور جو ہے امام کے نام پہ کسی غریب مسکین کو کپڑے بھی دینے تو کہیں کہ میں امام زمانہ کی صدقہ ان کی طرف سے دے رہا ہوں گی۔ امام زمانہ کو جب آپ اپنی زندگی میں لائیں گے نا، ہر مسئلے میں اپنے امام کو یاد کریں گے، ہر کام میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگا، دیکھیں میری شادی میں بڑا گہرا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ گیا، میری شادی میں علاقے کا سب سے بڑا سید سردار خان چودھری، ہر وی آئی پی جو ہماری نگاہوں میں ہے، جو ہماری نگاہوں میں وی آئی پی ہے، وہ تو میری شادی میں آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی نگاہ میں کائنات کا سب سے بڑا وی آئی پی ہے میرے وقت کا امام، کبھی میں نے امام کو دعوت دی ہے مولا میری شادی میں آ جائے؟ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام ویسا کرنا ہے جو امام کو پسند نہیں ہے۔ ہم نے کام وہ کرنے ہیں کہ جو امام کو پسند نہیں ہے، اور ایک آبا کے جملے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری شادیوں کا دیکھا جائے تو نبی کی سنتیں تو 2 ہی بچ گئی، ایک نکاح بچا، ایک ولیمہ بچا، باقی ساری سنتیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اور میری مائی بہنیں جملہ سن رہی ہیں، دستے در جوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کی مظلومہ بہن زینب صلوات اللہ علیہ کی رضا پہ روتی ہیں، بی بی کی رضا اور ماتم و گریہ کرتی ہیں، ان کو شادیوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہی رضا آپ کے سر سے اتر جاتی ہے۔ آپ کو اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ یہی رضائیں سر سے اتر جاتی ہیں۔ بیویوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈھول بجا رہے تھے اور رنگیلے بھڑکیلے لباس پہن کے بازاروں میں تھے، اور بیویاں گزری ہیں اور شادیوں میں خود مکس گیدرنگ کر دیتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ حسین نام نہیں ہے، حسین قربانی مانگتے ہیں، نام حسین قربانی مانگتا ہے۔ کیا؟ اپنی انا کی قربانی، جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ میری اور آپ کی مرضی، میرا دل ہے کہ شادی اس طرح ہو جائے، میرا دل ہے کہ نماز ایسے پڑھ لوں، میرا دل ہے کہ روزہ ایسے رکھ لوں، میرا دل ہے کہ حج اس طرح ہو جائے، میرا دل ہے کہ خمس اس طرح ادا ہو، میرا دل ہے کہ زکوٰۃ ایسے ہو۔ نہیں، جب علی کو امام مانا ہے تو پھر میں ختم ہو گئی ہے، انا ختم ہو گئی ہے، انا ختم ہو گئی ہے۔ اب آخری جملہ ہے محترم، انا ختم ہو گئی ہے، اب صرف وہ ہوگا جو حکم خدا ہے، جو حکم مصطفیٰ اور حکم مرتضیٰ، اس کے علاوہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اطاعت امام یہی ہے، آپ اطاعت میں تب ہی ہیں جب تک آپ امام کے ہر ایک حکم پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی منمانی اور میں اپنی منمانی کر رہا ہوں تو پھر کچھ کا کچھ ہو سکتا ہوں، امام کا اطاعت گزار شیعہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے تاریخ میں دیکھیے، اور ایک آگے میرے نام لیا سلیمان محمدی، کیسی شخصیت ہے۔ جب مسلمان ہوئے، چلیں یہ بھی ایک جملہ تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ لیتے جائیے، جب مسلمان ہوئے ہیں اور لوگ ان کے بابا کے نام سے یاد کرتے تھے، باپ کے نام سے، تو سلیمان کہتے تھے لوگوں
مجھے میرے باپ کے نام سے یاد نہ کرو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں ہوں مسلمان، بابا تھا کافر، میں ہوں مسلمان. جملہ اللہ کرے سمجھ آیا؟ میں ہوں مسلمان، باپ تھا کافر. اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کافر باپ کا نام میرے نام سے جوڑے. مسلمان میری سمجھ میں نہیں آتا، فکر میں بات نہیں آتی. اللہ جانے کیسا کافر تھا جس کا بیٹا میدانوں میں کھڑا ہو کے آواز بلند کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اور کیا دلیل دی کہ نبی اعظم جب آخری وقت تھا تو کان میں جا کے کہتے ہیں. کیا کان میں؟ ہمیں کسی کو بلا کے بچے چھوٹے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے کان میں بات. پہلی بات تو یہ ہے کان میں وہی بات کی جاتی ہے جو دوسرے کو نہ سنانی. میں کہتا ہوں کیسا بہرا، کیسا اندھا مورخ تھا جسے کان والی بات یاد رہی، میدان والی بھول گیا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں. میں کہوں گا اے مورخ مجھے کان والی بات یاد رہی، وہ غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے مولا بنانے والی بات کیسے بھول گیا؟ کیسے بھول گیا علی کو مولا بنایا؟ ان کی اطاعت کا جب آپ نے علم اٹھایا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ان کا کردار میرے کردار میں شامل ہونا چاہیے. اگر نہیں تھا اس محرم میں، بلکہ آج ہی اس صفحہ ازاں سے اپنے وقت کے امام سے وعدہ کر کے جائیے. آقا اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آج کے بعد میں نماز کی کوئی یقینی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا. قرآن کو نہیں پڑھتا تھا تو قرآن کی تلاوت کروں گا. اگر میں خمس نہیں دیتا تھا تو آج ابھی تاریخ تو طے کیجئے نا، نہ ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن تاریخ تو طے کیجئے کہ سال کے بعد یہی تاریخ آئے گی تو میں جو میرے پاس ہوگا میں اس کو خود ادا کروں تاکہ آپ کا شمار تو اطاعت گزاروں میں ہو جائے. نیت تو کریں، نیت آج کریں میں اطاعت کر رہا ہوں. اور خمس صرف امیروں پہ نہیں ہے، ہر کسی پر خمس واجب ہے. سادات پر بھی خمس واجب ہے، ہر بندے پر یہ واجب ہے. فروعات دین میں سے ہے، فروعات دین صرف غیر سادات کے تو نہیں ہے، سادات اور غیر سادات سب کے. دیکھیں نا جس امام کی اطاعت کا آپ نے وعدہ کیا ہے، کتنی سرشار تھی توحید اس کے وجود میں، کتنی وجود میں توحید راسخ ہو چکی تھی. اپنے بیٹوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا. اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی زینب جیسی بہن کا پردہ زینب جیسی بہن کا پردہ راہ خدا میں دیا. آزادارو محرم مکمل ہو رہا ہے. آج دوسرا دن ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں. آج دوسرا دن ہے، علی و بطول کی شریف بیٹیاں کربلا کے صحرا میں پیاسی ہے. آج سکینہ پیاسی ہے، آج آقا حسین پیاسے ہیں. جس طرح سے حکم ہے مصائب کے جملے امام حسین علیہ السلام کے. آزادارو جب کوئی نہ رہا نا میرے آقا حسین کا، کوئی نہ رہا، آبان مارے گئے، انصار شہید ہو گئے، بیٹے مارے گئے. کیسے کیسے بیٹے، علی اکبر جیسے جوان بیٹے، قاسم جیسا بھتیجا، اونا محمد جیسے بھانجے. اور آپ کے لیے جملہ کر رہا ہوں برداشت کیجئے گا، عباس جیسا کڑیل بہادر جوان، عباس جیسا بھائی جس کا اس دنیا سے چلا گیا. اور میں جملہ کہتا ہوں، نفسیاتی جملہ کہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں مسلمانوں تم نے حسین ابن علی کو مارنے میں بڑی جلدی کر دی. چھوڑ دیتے ہو جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، جس کا عباس جیسا بھائی مارا جائے، اس نے کتنا زندہ رہنا ہے. اجرکم علی اللہ.
عزادارو جب سب دنیا سے چلے گئے نا، مقتل نے جملہ لکھا ہے کہ مولا آئے ہیں لاشوں کے درمیان بیٹھے، مسیح پڑا ہے کیا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، کیا مطلب مولا کہہ رہے تھے میرے شیرو میرے شاہ سوارو، ایک مرتبہ بلاتا تھا 7 مرتبہ لبیک کہتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر خود کہتے ہاں تم اس طرف چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ آئے دست ادب جوڑ کے کہیں گے آقا حسین پیاسے ہیں پانی پلائیں، بھوکے ہیں کھانا کھلائیں، زخمی ہیں مرہم پٹی کرے، آقا کیوں بلا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں ہے کہ جواب آئے اس باپ نے کیا پانی پینا جس کا اکبر پانی مانگتا چلا گیا، وہ جس کا اصغر پیاسا مارا گیا۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین کہتے اپنے لیے نہیں، وہ شریفو جاگو اپنے لیے نہیں، کچھ لحظے کے بعد یہ لعین مجھے شہید کر دیں گے، وہ خیمے میں علی کی بڑی بردار بیٹیاں میں اپنے لیے نہیں زینب کے پردے کے لیے بنا رہا۔ اجرکم اللہ، عزادار میرے سینے میں بس اتنی ہی طاقت ہے، لیکن بخل نہ کیجئے، اپنی آواز کو بلند کر کے روئیے ذکر حسین ابن علی پر، مصائب پر۔ حسین ابن علی کا بڑا نقصان ہوا ہے اس دین پر، یہ دین بڑی مشکل سے بچا ہے عزاداروں۔ اور آئے ہیں خیمے کے بعد، وہ کہتے ہیں زینب بہن حسین کا آخری سلام، اجرکم اللہ۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، جب سیدہ نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزوں میں نیزوں کے زخم ہیں، تلواروں میں تلواروں کے زخم ہیں، عزادارو یہ میرے مولا ہیں، چلے ہیں سب سے ودا ہو کے، اپنے ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں کہ ذوالجناح نہیں چل رہا۔ اجرکم اللہ عزادارو، بس میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، اگر اور آگے بڑھا تو ممکن نہیں کہ میرا جگر جواب دے جائے۔ بس آقا حسین کی شہادت پڑھنا کوئی آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ کوئی پوچھے دل زینب سے، کوئی پوچھے دل سجاد سے، وہ جو 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی، لعین سینے پہ سوار تھا، رو رو کے کہتی تھی لعین نماز۔ اجرکم اللہ، عزادار ذوالجناح چلتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے۔ آقا حسین مقتل کے جیسے پڑا ہے ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، قدموں میں دیکھا 4 سال کی ننھی بچی ہے جو گھوڑے کے قدم پکڑ کے کھڑی ہے۔ عزادار مولا اترے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کہتی ہے بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کب مقتل کی طرف، کب بابا اس طرف جدھر عباس چچا گئے، چچا عباس واپس نہیں آئے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں آقا بیٹی کو بتا کے چلے جاتے، بیٹا میرے بعد تیرے حصے میں یتیمی آئی، تیرے حصے میں شمل کے تماچے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں مولا کا فرض آیا ہے، میدان میں امام نے جنگ کرنا شروع کی ہے، بڑی جنگ کی ہے، بس شبیلے آئیے گا، بڑی جنگ کی ہے۔ عزاداروں گھوڑے کی سین سے حسین زمین میں آئے ہیں، لیکن چند لحظے تک نہ حسین زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ سوال کرو گئی اور نکمی کہاں تھا حسین؟ نہ زین پہ نہ زمین پہ، بس امت سے عجر رسالت میں جو تیر ملے تھے اسی مسلح پہ حسین تھے۔ عزاداروں حسین کا ملعون قاتل آیا
ان سب نے زیارت کر لیے تو باہر تشریف لے تاکہ جلوس جو ہے روانہ ہو سکے. بسم اللہ تاکہ خواتین زیارت کر لیں. سب نے زیارت کر لیے زیارت یہی رہے گی, لیڈیز آئیں گی نا اوپر سے. آپ لوگ آپ لوگ